السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ آپ سب لوگ رب کائنات کے فضل و کرم سے بہترین سے بہترین ہوں گے، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ میرا چینل روشن سفر، اس میں آپ کو خوش آمدید۔ رب کائنات ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آئیے بیان شروع کرنے سے پہلے محبت کے ساتھ مل کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایک تاجر جو بغداد کے رہنے والا تھا اور اولیاء کرام سے بغض رکھا کرتا تھا، ایک روز اسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کا اتفاق ہو گیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ آپ نماز جمعہ کے فوراً بعد مسجد سے باہر تشریف لے گئے، اور وہ دل میں یہ خیال کرنے لگا، دیکھو بڑا ولی بنا پھرتا ہے، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی فوراً سے ہی تسبیح ذکر اذکار کے بغیر ہی چلا جاتا ہے، نہ کوئی ورد، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی درود، نہ کوئی اذکار، بس جو نماز پڑھی اور جناب مسجد سے چل پڑے۔ معاذ اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے باہر نکلے، اور یہ شخص اسی خیال بد سے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں یہ مسجد سے اتنی جلدی نکلے ہیں، کیا ایسا ضروری کام ہے کہ جو انہیں مسجد سے باہر لے آیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے آگے اور یہ اولیاء کا دشمن پیچھے پیچھے، کیا دیکھتا ہے کہ آپ چلتے چلتے ایک نان بائی کی دکان پر پہنچے، اور وہاں سے آپ نے ایک روٹی خریدی، شہر سے باہر کی طرف چل دیے۔ اسے یہ دیکھ کر اور زیادہ غصہ آیا منکر اولیاء کا، کہنے لگا، لو بشر حافی محض ایک روٹی کی خاطر خدا کے گھر سے جلدی باہر نکلے، اب اس روٹی کو باہر لے جا کر جناب کسی جگہ پر بیٹھ کر تسلی سے کھائیں گے۔ آپ روٹی کو اٹھائے ہوئے چلتے گئے، اور یہ منکر اولیاء پیچھے پیچھے چلتا گیا، دل میں خیال کہ جہاں یہ روٹی کھانے کے لیے بیٹھیں گے وہیں جا کر آگے کھڑا ہو جاؤں گا، پوچھوں گا کہ ولی ایسے ہوتے ہیں جو روٹی کی خاطر مسجد سے فوراً باہر نکل آتے۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ روٹی کھانے کسی جگہ پر بھی نہ بیٹھے، کہیں نہ رکے، چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچ گئے، پھر اس گاؤں کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب یہ تاجر بھی ساتھ آخر کار اسی مسجد میں یہ شخص بھی داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے حجرے میں ایک بیمار لیٹا ہوا ہے، اور حضرت بشر حافی علیہ رحمہ اس بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے۔ اب تاجر یہ دیکھ کر بڑا متعجب ہوا، بڑا حیران ہوا، پھر گاؤں کو دیکھنے کے لیے ذرا مسجد سے باہر نکلا، تھوڑی دیر بعد واپس مسجد میں آیا اور اس بیمار کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور بشر حافی علیہ رحمہ وہاں نہیں ہے۔ تاجر نے بیمار سے پوچھا کہ جناب یہ حضرت بشر حافی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو بغداد چلے گئے۔ تاجر نے کہا بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ اسے بتایا 40 میل دور۔ اب تاجر پریشان، سوچ لگا کہ آتے وقت تو کوئی فاصلہ ہی معلوم نہ ہوا، اب 40 میل کو میں کیسے طے کروں گا؟ پھر اس بیمار سے پوچھا جناب بشر حافی کب آئیں گے؟ وہ بولا اگلے جمعے۔ مجبور ہو کر تاجر کو وہی ٹھہرنا پڑا۔ دوسرے جمعے کو جب حضرت تشریف لائے تو اس بیمار نے کہا جناب یہ شخص پچھلے جمعہ کو آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ چلے گئے 8 دن سے ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی کو جلال آ گیا، فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے کیا لینے آئے تھے؟ اب میرے ساتھ چل۔ تھوڑی ہی دیر چلا تو بغداد پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ، خبردار آئندہ جو کسی اللہ والے کا امتحان لینا چاہا۔ چنانچہ اس منکر اولیاء نے اسی وقت سچی توبہ کر لی۔ دعا منگیا کرو سکھیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے جوندے جی مرے رہندے۔
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ سے کسی نے شکایت کی کہ آج کل دہلی کا نظام بڑا سست ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آج کل یہاں کا صاحب خدمت یعنی دہلی کا ابدال سست ہے۔ پوچھا وہ کون صاحب ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا اس وقت دہلی کے کنجڑا بازار میں خربوزے بیچ رہا ہے، چنانچہ وہ اس کا امتحان لینے کے لیے گیا اور امتحان ایسے کیا کہ خربوزے کاٹ کاٹ کر چکھ چکھ کر سب ناپسند کر کر کے ٹوکرے میں رکھتا گیا، وہ کچھ نہ بولے۔ چند روز کے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہے۔ اسی شخص نے پھر پوچھا کہ آج کل دہلی کا ابدال کون ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا ایک سکہ ہے جو چاندی چوک میں پانی پلاتا ہے۔ یہ شخص وہاں پہنچ گیا اور ان سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی دیا۔ اس نے پانی میں ایک تنکا گرا کر کہا کہ پانی تو صاف نہیں، پانی اور دے دے۔ پانی زمین پر گرا کر دوسرا کٹورا مانگا تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا اور فرمایا تو نے مجھے بھی خربوزے والا سمجھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب والا حضور غوث سمدانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تم کسی علم والے کے پاس جاؤ تو اپنی زبان سنبھالو، لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنا دل سنبھالو، اس لیے کہ اللہ کے ولی انہیں رب نے اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ وہ دلوں کے بھیدی ہیں، وہ اندر کی بات جان لیتے ہیں۔ اور اولیاء کرام علیہ رحمہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانیوں سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں کیا جیتا جاتا ہے؟ یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ جنگ میں فتح نصیب ہو، اور یہ جو میرے سامنے میرا مخالف لڑ رہا ہے اس کی جان لے لی جائے۔ جنگ میں انسان جان لیتا ہے، لیکن اللہ سے دشمنی، اللہ کو جان کیا چاہیے؟ اللہ کا تو سب کچھ، اللہ ایمان لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بندے سے ایمان ہی لے لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ یہ ہے، اور ایمان چلا گیا تو ساری زندگی جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کا اکرام کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔